وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ابھی آپ اس علاقہ کے مشہور و معروف عالم دین فضیلت الشیخ حضرت مولانا مستقیم سلفی حفظہ اللہ سے دین کی اساس، اس کی بنیاد، منہج سلف اور سچائی دین کی کیا ہے، بہت ہی صاف ستھری زبان میں بڑا عالمانہ خطاب سماعت کر رہے تھے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کے اس جلسہ کی نظامت فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالرؤوف سلفی صاحب فرما رہے ہیں. استقبال رمضان، اس تعلق سے کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. اس کے بعد ایک اور مجلس سوال و جواب کی ہوگی، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ میرا بیان مختصر ہو اور سوال و جواب کی محفل میں جو آپ چاہتے ہیں وہ مسائل آپ کے سامنے آئیں. میں سب سے پہلی بات تو یہاں سے عرض کروں گا کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو اس شعبان کے بعد شروع ہوا چاہتا ہے، شریعت اسلامیہ میں اس کے بڑے فضائل ہیں، اس کا بڑا مقام ہے. فضائل اور مسائل کے تعلق سے اگر موقع ملا تو میں کچھ باتیں عرض کروں گا. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، میں سب سے پہلے اس نقطے کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا کہ رمضان میں جو ایک انسان خاص طور پر عبادت روزہ کی کرتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. اگر ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھ کر تھوڑا سا تکلیف دے کر ہمیں صعوبت برداشت کر کے اللہ تبارک و تعالی پریشانی میں ڈالنا چاہتا ہے، تو یہ اللہ کی منشا نہیں ہے. اللہ نے روزہ کی وجہ بیان کی ہے کہ کیوں فرض کیا گیا ہے، اور اگر ہم نے 30 کے 30 یا جو 29 آئیں گے وہ روزے رکھ لیے اور اس میں جو اللہ چاہتا ہے وہ مقصد شامل نہیں رہا، تو یاد رکھیے گا اس کا کوئی اجر و ثواب ہمیں نہیں ملے گا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، خطاب کیا ہے مومنین سے
غیر مومن روزہ بھی رکھے گا تو کوئی اجر نہیں ملے گا. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. یہ آپ کی مرضی پر نہیں ہے روزہ. دل چاہا رکھ لیا، جس دن دل چاہا نہیں رکھا. بلکہ اللہ تعالی نے فرض کیا ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. یہ مہینہ جو بھی پائے گا اس کو رمضان کے اس مہینے میں روزہ رکھنا ہی ہے. الا یہ کہ مریض ہو، کوئی ضروری سفر ہو. لیکن مقصد یہاں بیان کیا جا رہا ہے لعلکم تتقون. اللہ آپ کو متقی بنانا چاہتا ہے، آپ کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرانا چاہتا ہے. روزے کی اساس، اس روزے کی بنیاد، اس کا اصل مقصد ہے بھوکا اور پیاسا رکھنا نہیں، متقی پرہیزگار بنانا. اور ہمیں قرآن پڑھنے سے یہ بات مزید معلوم ہوتی ہے کہ صرف روزہ نہیں بلکہ جتنی بھی عبادات اللہ تبارک و تعالی نے فرض کی ہیں ان کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ آپ کو تقوی اور پرہیزگاری آ جائے. جیسے روزے کے علاوہ قربانی کرتے ہیں، اس کے تعلق سے قرآن نے ایک جگہ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. یہ جو گوشت ہے نا، یہ جو پیٹھوں میں جا جا کر بکرے پہ ہاتھ رکھ رکھ کے یہ آتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں لیں گے تو کمزور سا ہے. نہیں حاجی جی، آپ نے کس کمزور جانور پر ہاتھ رکھ دیا؟ یہ آپ کے لائق تھوڑی ہے. اور وہ بھی بڑی شان سے پیسے نکال نکال کر گڈی دکھا دکھا کر جیب میں رکھ کر یہ کہتا کہ نہیں کل آ کر دیکھیں گے، تندرست سا دیکھیں گے، بڑا سا دیکھیں گے، جوان سا دیکھیں گے. اور معاف کیجیے گا، وہ کہہ رہا ہے جس کا حال اگر گھر کا دیکھا جائے تو اس کے سگے بھائی کے ہیں فاقہ ہے، اس کے خاندان میں کئی مریض دواؤں کے لیے پریشان ہیں، اس کی اپنی ماں اس سے ایک پیارا سا شبد آج سننے کے لیے محبت کا ترس رہی ہے، اور وہ 2 4 5 بڑے بڑے جانور لا کر کھڑا کرتا ہے اور پھر اسے بچوں کو دے کر بازاروں میں گھماتا ہے، جس سے حاجی جی کا بڑا اقبال بلند ہو رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے. تو اللہ فرماتا ہے وہ نہ تو گوشت اللہ کو پہنچتا ہے جو آپ نے ذبح کیا اور نہ اس کا خون پہنچتا ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. بس اللہ کے ہاں جو چیز پہنچتی ہے وہ پرہیزگاری ہے، اللہ کا ڈر ہے، خشیت الہی ہے. اگر پیدا ہو گیا تو قربانی قبول ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کے بیٹے قابیل کی بھی قربانی قبول نہیں کی. ایک آدمی ہزاروں میل کا سفر کرتا ہے اور کئی مہینے پہلے پرچار کرتا ہے کہ میں نے فارم بھر دیا آج کا، میرا نام آ گیا ہے، میں نے قسطیں جمع کر دی ہیں،
اپنے خاندان کو، اپنے دوستوں کو، اپنے محلے داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دامادوں کو، سب کو اکٹھا کر کر کے مختلف مجلسوں اور محفلوں میں وہ دعوتیں بھی کر چکا۔ فرمایا اس بڑے سفر میں بھی، جسے آپ حج کا سفر کہتے ہیں، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد سفر باندھو تو اس حاجی سے مت پوچھو جو ساتھ میں نمک بھی لے گیا، مرچ بھی لے گیا، مسالے بھی لے گیا، کہا وہاں کا ذائقہ مزہ نہیں آتا۔ مزہ کہاں سے آئے گا؟ ظہر بازاروں میں ہے، عصر بازاروں میں ہے، وہاں کے مولوں میں ہے، وہاں کے ہوٹلوں میں ہے۔ جب حاضری حرم میں نہیں ہوگی، ذکر کی محفل، تلاوت کی محفل جب زندگی میں نہیں ہوگی تو پھر کیسے مزہ آئے گا؟ فرمایا اگر مزہ لینا ہے اس لمبے سفر کا تو زیادہ سفر میں تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو تو مزہ ہی مزہ آئے گا۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ حج میں بھی بنیادی مقصد صرف تقوی اور پرہیزگاری اللہ تعالیٰ کو پیدا کرانا ہے، بس۔ آج ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ ابھی شیخ فرما رہے تھے اور صحیح فرما رہے تھے، اور میں اس سے آگے کی بات یہ عرض کروں، ایسا نہیں کہ ہم پڑھتے نہیں، ہم اپنے مطلب کی بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں، اور اب تو ایسے لوگ ہیں کہ اٹھتا ہے تو واٹس ایپ دیکھتا ہے، فیس بک دیکھتا ہے، سوتا ہے تو سوتے میں ایسے لوگ بھی نظر آ گئے اور دیکھے جا رہے ہیں کہ نماز ختم ہوئی اور نکالا فوراً چیک کرنے لگے۔ پڑھتے تو ہم بہت ہیں، لیکن ہم پڑھتے نہیں تو قرآن نہیں پڑھتے۔ اگر رمضان کے مہینے کا صحیح استقبال کرنا ہے تو یاد رکھیے گا، جسے قرآن نہیں آتا، جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا، جسے قرآن یاد نہیں ہے، جو قرآن نہیں سمجھ پاتا، جو اپنی عملی زندگی میں قرآن کو اپنی زندگی میں نہیں اتار پاتا، وہ صحیح معنی میں رمضان کا استقبال نہیں کر سکتا۔ یہ آسان جملہ ہے، ورنہ اس سے سخت جملہ استعمال کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس کے اہل نہیں ہے کہ وہ استقبال کریں۔ رمضانی میں تو قرآن کا نزول ہوا ہے۔ یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ملی اس امت کو، تحفے میں کہہ لیجئے، ایسا ہدیہ ملا اللہ کی طرف سے، ایسی نعمت ملی اللہ کی طرف سے کہ اس قرآن سے جو بھی جڑ گیا، آپ کو معلوم ہے جس رات میں یہ قرآن نازل کیا گیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قرآن نے بیان کیا ہے۔ 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادت ایک طرف، یہ میں آپ کو افسانے کی کتاب سے اٹھا کر بات بیان نہیں کر رہا ہوں، یہ قرآن کا حصہ ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادتیں ایک طرف، اور اس جسے شب قدر کہا جاتا ہے اس کی عبادت ایک طرف۔ یہ مقام دیا اللہ نے چونکہ قرآن نازل ہوا ہے۔ جس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مقام کتنا بڑھایا ہے۔ نفلی عبادت کریں گے فرض کے برابر، فرض ادا کریں گے 70 برابر،
اور فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بس ایمان سلامت ہونا چاہیے، بے ایمان کا روزہ قبول نہیں ہوگا، اور کسی اور خواہش سے نہیں، صرف ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھے گا، اس کے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دے گا. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ کے رسول نے فرمایا قیام اللیل، تہجد کی نماز، یا اس کا نام دے رمضان میں تراویح کی نماز، جو بھی پڑھے گا، اللہ کے رسول فرماتے ایمان سلامت ہو، ثواب کی امید رکھتے ہوئے ادا کرے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. من قام فی لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قدر کی رات میں صرف ایمان سلامت رہے، ثواب کی امید ہو، اگر اس میں عبادت کرتا ہے تو اس کے بھی پچھلے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا. قرآن معمولی، میرے بھائیوں، قرآن معمولی چیز نہیں ہے جسے ہم نے معمولی بنا دیا ہے. قرآن مجید وہ اللہ کی کتاب ہے کہ جس فرشتے کے ذریعے دنیا میں آئی، اسے قرآن نے روح الامین کا خطاب دیا. اس کو قرآن نے کہا ذی قوت المتین. اس فرشتے کو سردار بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا. اور جس نبی پر نازل کیا گیا اس کے بارے میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم. اخلاق کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، اخلاق کے جتنے ضابطے ہو سکتے ہیں، اخلاق و کردار کی جتنی بات ہو سکتی ہے، سب رسول پہ آ کر ختم. اور امتی با اخلاق ہو جائے، امتی بے اخلاق ہو جائے، بے کردار ہو جائے، جھوٹا ہو جائے، دغا باز ہو جائے، فریب کرنے والا ہو جائے، چغلی کرنے والا ہو جائے، غیبت کرنے والا ہو جائے، حسد کرنے والا ہو جائے، چغلی اور چغلی نہیں الزام تراشی کرنے والا بن جائے، تو پھر کس کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ پھر کس نبی کی بات ہو رہی ہے؟ پھر کس دین کی بات ہو رہی ہے؟ پھر ان باتوں کا کیا فائدہ ہے کہ وہ صرف کتابوں میں نظر آئے اور مسلمان کی زندگی میں نہ اس کے اٹھنے میں، نہ اس کے بیٹھنے میں، نہ اس کے کھانے میں، نہ اس کے پہننے میں، نہ اس کے سونے میں، نہ اس کے جاگنے میں، اور کہنے دے تو نہ اس کے قیام میں، نہ اس کے رکوع میں، نہ اس کے سجدے میں، نہ اس کے تشہد میں کہیں رسول اللہ نظر نہ آئے. تو پھر رسول اللہ سے کون سا تعلق ہے ہمارا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. قرآن نے فرمایا یہ محبت کہنے سے محبت نہیں ہے، رسول اللہ کی اتباع کرنا پڑے گی. نماز رسول کے طریقے پر، روزہ رسول کے طریقے پر، زکات رسول کے طریقے پر، حج رسول کے طریقے پر، نکاح رسول کے طریقے پر، طلاق رسول کے طریقے پر. کیا بات کہی! جب سلمان فارسی سے کہنے والے نے کہہ دیا ارے بالکل ہی بے وقوف آدمی ہو کیا، تمہاری کوئی سمجھ نہیں ہے، تمہاری کوئی عقل نہیں ہے، تم کچھ نہیں سوچ سکتے، تم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے. جب پوچھو کہتے رسول نے بتایا. کھانے کی بات کرو تو رسول کی بات کرتے ہو، عبادات کی بات کرو تو رسول کی بات کرتے ہو، اخلاق کی بات کرو تو رسول کی بات کرتے ہو، تجارت کی بات کرو تو رسول کی بات کرتے ہو، سیاست کی بات کرو تو رسول کی بات کرتے ہو. سلمان فارسی نے اس کے اس اشکال کو برا نہیں مانا. آج تو ہم ذرا سی بات پر بفر جاتے ہیں، مشتعل ہو جاتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں.
اور ہم اپنے دل سے اور زبان سے ایسی ایسی باتیں کہنے لگتے ہیں کہ سامنے والا بھی دیکھتا رہ جائے کہ اس کو کیا سمجھتا تھا اور یہ کیا نکلا. اس تعلق سے بھی رسول کا دامن کبھی نہیں چھوٹنا چاہیے. علم میں، تدبر میں، فراست میں، فہم میں، ادراک میں، بصیرت میں رسول کا اعلیٰ نمونہ مسلمان کو پیش کرنا چاہیے. رسول نے وہ نمونہ دنیا کو دیا ہے کہ اپنے صرف دوستوں کے ساتھ نہیں، اپنے صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں، صرف غیر مسلموں کے ساتھ نہیں، بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی کسی بھی طرح سے غلط رویہ کرنے اور رکھنے کے لیے اسلام نے، رسول اللہ نے روکا ہے. ان کے ساتھ بھی حسن سلوک ہونا چاہیے. اور سننے میں آتا ہے کہ مسلمان کہاں چلا گیا کہ ابھی بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو چھوڑ کر چلا اور یہ کہا کہ ارے سارا رشتہ ختم، اور کہہ دیا، میں نے اعلان کر دیا برادری کے لوگوں میں، چودھریوں میں، رشتہ داروں میں، محلے داروں میں کہ مرنا جینا بھی ختم. مر جاؤں تو اس کی شکل، میری شکل اسے مت دیکھنے دینا، میرے جنازے میں اسے کھڑا مت ہونے دینا. کون سا ایمان ہمارے پاس ہے؟ کون سا اسلام ہمارے پاس ہے؟ ہم کون سے رمضان کا احترام اور استقبال کرنے کے لائق بنے ہوئے ہیں میرے بھائیوں؟ بات دوسری طرف نکل جائے گی. عرض یہ کر رہا تھا کہ جس نبی پر قرآن نازل کیا گیا اس کا مقام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جس امت کے لیے آیا قرآن، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. امتیں تو بہت آئیں، حضرت نوح کی امت کو خیر امت نہیں کہا اللہ نے. کہنے کے لیے ابراہیم خلیل اللہ ہے لیکن ان کی امت کو خیر امت نہیں کہا. اسماعیل ذبیح اللہ بن گئے لیکن خیر امت نہیں کہا امت کو. موسیٰ کو لوگ کلیم اللہ کہتے ہیں، خیر امت نہیں کہا. حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کہتے ہیں لیکن خیر امت نہیں کہا. خیر امت کہا تو امت محمدیہ کو کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا تم سب سے بہترین امت ہو. کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ خیر امت شرابی ہوگی؟ کیا کبھی سوچا جا سکتا تھا؟ رسول یہ کبھی ذہن میں بھی لا سکتے تھے کہ میری امت زانی ہوگی، چور ہوگی، دغاباز ہوگی؟ کہاں کھڑے ہو گئے ہم؟ اور کیوں کھڑے ہو گئے ہم؟ کیا یہی سب کچھ ہے جہاں کھڑے ہیں؟ صرف یہی دنیا ہے کیا؟ اس میں تو نہ شداد ہے، نہ حامان ہے، نہ فرعون ہے، نہ قارون ہے. بڑے بڑے بادشاہ، نہ گورے سکندر، نہ قبر داراں، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، جو اپنے آپ میں انا، میں، غرور، گھمنڈ، تکبر کا پتلا بنے ہوئے تھے، اسی دنیا میں ذلیل کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو. ایک نہیں سینکڑوں مثالیں سامنے آپ کی آ سکتی ہیں، لیکن خیر امت اللہ نے بنایا ہے اگر امت محمدیہ کو، تو وہ صرف خیر امت ابو بکر صدیق تک، عمر فاروق تک، عثمان غنی تک، حضرت علی تک، عشر مبشرہ تک، بدری صحابی پر ختم ہو جائے گا کیا؟ صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، ان سب نے بتایا کہ نہیں، اگر اللہ کی کتاب کو، رسول کے فرمان کو صرف ایمانداری دی گئی اور اسی کا نام ہے تقوی اور پرہیزگاری دی گئی، تو پھر یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کی بارش ایسے 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 ہوتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بات کر رہا تھا کہ اللہ نے روزہ فرض کیا ہے اور اس کا مقصد اللہ نے بنایا ہے
لعلکم تتقون، تاکہ وہ تمہیں متقی اور پرہیزگار بنا سکے۔ تقوی بہت بڑی چیز ہے، تقوی بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس نبی کا تذکرہ کیا، فاتقوا اللہ واطیعون، فاتقوا اللہ واطیعون، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کی اطاعت کرو اور تقوی اور پرہیزگاری کا دامن کبھی مت چھوڑو۔ اگر 20-25 سال پیچھے چلے جائیں آپ، تو علماء نہیں، عوام الناس میں تہجد گزار لوگ، اللہ کے سامنے راتوں میں گڑ گڑانے والے لوگ، اللہ سے فریاد کرنے والے لوگ، اللہ سے سوال کرنے والے لوگ، اور صرف اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے نہیں، اپنی بیوی کے لیے نہیں، اپنے خاندان کے لیے نہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے نہیں، اپنے صرف کاروبار کے لیے نہیں، بلکہ انسانیت کے لیے دعا کرتے تھے، انسانیت کے لیے۔ جب پوری دنیا سو جاتی ہے تب اللہ والا اٹھتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنی پیشانی اللہ کے سامنے رکھ کر کہتا ہے کہ اللہ میں کچھ نہیں ہوں، تو ہی غنی ہے، میں فقیر ہوں، کمزور ہوں، لاچار ہوں، مجبور ہوں، بے بس ہوں۔ کبھی ہم نے یہ اللہ سے کہا نہیں ہے سچائی سے۔ اسی کو تقوی اور پرہیزگاری کہتے ہیں۔ قرآن نے نبی پاک کا تذکرہ کیا تو فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی تقوی اور پرہیزگاری کا دامن چھوٹنا نہیں چاہیے۔ ویسے نہیں ہماری عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول جب سجدے کی حالت میں ہوتے تھے نا، رات کی تنہائی میں تو ایسا روتے ایسا روتے ایسا روتے، لگتا کہ کوئی ہانڈی کھول رہی ہے۔ ماں عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ کو تو کوئی گناہ نہیں ہے، پھر اتنا اپنے آپ کو کہ اتنا لمبا قیام کے پیر سوج جاتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ہانڈی کھول رہی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، ہم تو وہاں نہیں پہنچے، پھر ہم اللہ کے تئیں اپنی زندگی میں ایمانداری پیدا کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ نبی پاک کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر قرآن پڑھیں گے ہم تو قرآن نے نبی کی بیویوں کا بھی تذکرہ کیا کہ اتقین اللہ، اے نبی کی بیویوں، اے عائشہ، اے حفصہ، اے ام سلمہ، اے زینب، اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ ہم تو کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ کملی والے کا دامن پکڑ کے مچل جائیں گے۔ نبی کی بیویوں کو اللہ قرآن میں کہتا ہے تقوی اور پرہیزگاری، خشیت الہی، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کیے رہنا۔ اور جب اللہ نے مومنین کا تذکرہ کیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مومنو اللہ سے ڈرو، اور اضافہ کیا اتنا ڈرو اور ویسا ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ ہم جانور نہیں ہیں، معاف کیجئے گا، کبھی تنہائی میں یکسوئی میں رہیں، اکیلے رہیں تو سوچنا آپ کی آنکھ سے بہتر دنیا میں کسی کی آنکھ نہیں ہے، آپ کی سماعت سے بہتر کسی کی سماعت نہیں ہے، آپ کے ہاتھوں میں جو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے وہ کسی میں بھی ایسے پکڑنے کی طاقت نہیں ہے، جیسے آپ کے پیروں میں اللہ نے قوت دی ہے کسی میں بھی اللہ نے ایسی قوت نہیں دی ہے۔ اور سوچنے کی، سمجھنے کی، بولنے کی، سونگنے کی، ٹٹولنے کی، چھونے کی، ارے اتنی صلاحیتیں اس باڈی کو دی ہے، اور یہ اللہ کی نافرمان ہو جائے اور اللہ سوال نہ کرے، اللہ جواب دہی نہ کرے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ صرف دنیا نہیں ہے جس کے لیے ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم جیسے چاہے زندگی گزاریں، ہمیں اپنی زندگی کو لگام ہونی چاہیے، اور لگام اس لیے ہونی چاہیے کہ حضرت نوح کو بیٹا دیا، جو شریعت دی نوح کو،
اس کو اس نے مانا نہیں. عذاب آیا اللہ کا. جہاں سب گنہگار ڈوب رہے ہیں وہاں نوح کا بیٹا بھی ڈوب رہا ہے. جب لگا کہ اب ڈوبے گا کہ تب ڈوبے گا, مر جائے گا, کیا کہا؟ اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے. کس نے کہا؟ حضرت نوح نے. نبی نے 950 سال تک جس نے اس دین کی خدمت کی اس نے اللہ سے کہا اللہ میرا بیٹا ہے میرا. تو اللہ نے کیا کہا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. نہیں نوح یہ مت کہو کہ میرا بیٹا ہے. کیوں نہیں کہے؟ کیا نوح کا خون نہیں تھا؟ وہ تھا. وجہ بیان کی کیوں نہیں کہو؟ اس کے اعمال نیک نہیں. میرے بچے کے اعمال نیک نہیں ہیں مجھے پتا ہے. وہ نمازی نہیں ہے, وہ دیندار نہیں ہے, وہ شریعت مانتا نہیں ہے, وہ شریعت سمجھتا نہیں ہے, اور میں جائز ہے تو جائز اور ناجائز ہے تو ناجائز سب کماتا ہوں, اور بینک بیلنس اسی کے لیے, مکان اس کے لیے, گاڑی اس کے لیے, فیکٹری اس کے لیے. کبھی سوچا؟ کبھی ہم نے اپنے آپ کو سمجھا کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا سوال ہم سے نہیں ہوگا. جواب دہی ہم اس کے لیے کہ تیار ہیں میرے بھائیوں. فرمایا اللہ سے ڈرو مومنو, اور ویسا ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. کتنا ڈر ہونا چاہیے اللہ کا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں, خلیفہ وقت ہیں. آپ نے ایک اصول بنا دیا کہ آج سے یہ طے ہے کوئی بھی دودھ میں پانی نہیں ملائے گا, اور ایک منادی سے کہا کہ مدینہ کی گلی گلی جا جا کر اعلان کر دو آج سے دودھ میں پانی نہیں ملایا جائے گا. اعلان ختم ہو گیا, دن ختم ہو گیا, رات شروع ہو گئی, رات کی تاریکی ہے, مدینہ کے لوگ سو گئے. امیر المومنین گشت کے لیے نکلے, اور جب ایک گلی سے گزر ہوا تو ایک بوڑھی عورت کی ایک آواز سنائی دی. حضرت عمر فاروق نے ذرا توجہ کی اور سننے کی کوشش کی تو ان کو سمجھ میں آ گیا. کیا سمجھ میں آیا؟ کہ ایک بوڑھی عورت ہے جو اپنی بچی کو جگا رہی ہے رات میں. بچی کہتی ماں کیوں اٹھا رہی ہو, ابھی تو بہت رات باقی ہے. کہا بیٹی مجھے معلوم ہے رات باقی ہے, اور اسی لیے جگا رہی ہوں کہ رات کی تنہائی ہے, رات کی تاریکی ہے, رات کا اندھیرا ہے, اب کوئی نہیں ہے یہاں ہمیں دیکھنے والا. تو اپنی اونٹنیوں کو دودھ دوہ لے, بکریوں کا دودھ دوہ لے, بھیڑوں کا دودھ دوہ لے, اور خاموشی سے پانی ملا دے, صبح اسی کو بیچیں گے. اب نہ منادی ہے نہ امیر المومنین ہے. اللہ کا ڈر, اور کہاں تک ڈر ہونا چاہیے, ڈر کی کون سی انتہا ہونی چاہیے, ڈر کس انداز کا ہونا چاہیے, یہ ایک بچی نے سمجھا دیا. کہا ماں سچ کہتی ہو, منادی نہیں ہے. یہ بھی سچ ہے کہ امیر المومنین بھی اب نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی سمجھ رہی تھی کہ امیر المومنین تو اپنے گھر میں ہوں گے, رات کی تنہائی ہے. لیکن اماں یہ بتاؤ کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ کون سا گناہ ہے میرے بھائیوں جو ہم کرتے ہیں اور اللہ نہیں دیکھتا؟ کتنے گناہ ہیں کہ ہم اپنے دوستوں سے چھپاتے ہیں, کتنے گناہ ہیں جو اپنی بیوی سے چھپاتے ہیں, کتنے گناہ ہیں جو اپنے بھائیوں سے چھپاتے ہیں, کتنے گناہ ہیں جو اپنے ماں اور باپ سے ہم چھپا کر چلتے ہیں. اور کون سا گناہ ہے جو اللہ نہیں دیکھتا؟ پھر کیوں کرتے ہیں ہم لوگ؟ یہ یقین اور بھروسہ نہیں ہے شاید ہمیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جس دن ہم نے یہ سمجھ لیا کہ وہ رب دیکھتا ہے, اور صرف دیکھتا نہیں ہے بلکہ حدیث میں آتا ہے کالا پہاڑ
काली चींटी, अंधेरी रात सिर्फ चींटी को देखता नहीं है बल्कि उसके मामूली पैरों की आहट को सुनता भी है रब्बे ताला। उससे छुपाकर कहां जाएंगे? और अगर चले गए तो हो सकता है ये रिश्तेदारियां कहीं हमारे भरम को कायम रख सके, लेकिन आखिरत में नहीं रख पाएंगे। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि। भाई भी देख के भागेगा, माँ भी देख के कतराएगी, बाप भी देख के नजरअंदाज कर देगा। ये जो भाई के अलावा बेटा है ना बेटा, ये भी, बेटी भी, बीवी भी, सब कतरा जाएंगे। और सिर्फ कतरा नहीं जाएंगे बल्कि कुरान ने तो आगे की बात बयान की है कि ऐसा भी मौका आ सकता है कि ये जो बॉडी है ना, जिससे लज्जत महसूस कर रहे हैं गुनाह कर करके, ये जबान तो बंद कर दी जाएगी और ये हाथ बोलने लगेंगे। जी था 100 साल 200 साल पहले अचंबा, अब अचंबा नहीं है, ये बोल रहा है। ये हाथ बोलेंगे, ये पैर सब कुछ बयान करेंगे। इन्न समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। ये कान बोलेंगे, ये आंखें बोलेंगी। यहां तक तो सही था, लेकिन अल्लाह फरमाता है ये धड़कता हुआ दिल भी कहने लगेगा। ये तो जबान से कुछ और जाहिर कर रहा था, ये तो दोस्तों में कुछ और मीठी मीठी बातें कर रहा था, लेकिन दिल ने जब बोलना शुरू किया तो पता चला ये तो दोस्त का भी दुश्मन है, ये तो खानदान का भी दुश्मन है, और ये तो अपने नफ्स का भी दुश्मन है। बात दूसरी तरफ चली गई और बात शायद बिखर गई, बेजाब्ता हो गई। अर्ज सिर्फ ये कर रहा था, एक नुक्ते की तरफ मैं आपको सिर्फ ला सका, और वो ये है कि रोजे का असल मकसद है परहेजगारी, तकवा, लिल्लाहियत, अल्लाह का डर, खौफे खुदा, खशत इलाही, किसी भी नाम से आप याद रखें। और सिर्फ एक बात कह के बात को खत्म कर रहा हूं। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का बुखारी में बड़ा तज़किरा आता, बड़े मुहद्दिस हैं। इनके वालिद मुबारक एक माली थे। माली, तकवा क्या चीज है ये समझो। माली, बाग में नौकर। क्या हुआ, एक दिन मालिक आ गया बाग का, अपने दोस्तों के साथ, जैसे पिकनिक मनाने जाते हैं लोग आम के मौसम में, और कहा कि लाओ अच्छे अच्छे फल तोड़ के लाओ। ये माली भाग कर गया मुबारक, और यहां से इस पेड़ से उस पेड़ से, इधर से उधर से अच्छे अच्छे जो उसको फल लगे तोड़े, धोया, रकाबी में सजाए और अपने मालिक के सामने रख दिए, मेहमानों के सामने रख दिए। इत्तेफाक कह लीजिए, मालिक ने जैसे ही फल उठाया वो खट्टा था। ये माली की दूरंदेशी थी कि जैसे ही उसने देखा फिर भागा, और फिर यहां से वहां से उठाए फल, चुने, तोड़े, धोया और मालिक के सामने पेश किया। सुए इत्तेफाक अब कभी मालिक ने उठाया तो फल खट्टा था। अब तो मालिक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जो कुछ कह सकता था, जो कुछ बक सकता था, जो कुछ डांट के अल्फाज इस्तेमाल कर सकता था, सब इस्तेमाल कर दिया, हदें पार कर दी उसने। लेकिन मुबारक उसकी गुफ्तगू को बड़ी शाइस्तगी के साथ सुनते रहे, और जब वो थक गया, बोलते बोलते खामोश हो गया, तो मुबारक ने कहा, मेरे मालिक, मेरी एक बात सुन लो, बस सुनाओ कि आज से 5 साल पीछे चले जाओ, और वो दिन याद रखो जिस दिन तुमने मुझे माली बनाया था, जिस दिन मजदूरी पर तुमने यहां रखा था, तुमने मुझे इतने दिरहम पर रखा था, उसके अलावा मैंने 1 दिरहम भी ज्यादा आपसे नहीं लिया, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उस 5 साल की जिंदगी में मैंने इस बाग का एक फल भी चखा नहीं है। कहां से लाएंगे वो लोग? आज तो मस्जिद का निजाम बिगड़ रहा है,
آج تو مدرسے کا نظام بگڑ رہا ہے، آج تو جماعتوں کا نظام بگڑ رہا ہے، آج تو بیت المال کا نظام بگڑ رہا ہے، آج تو گھروں کا نظام بگڑ رہا ہے، امانتوں کا لحاظ اور خیال نہیں ہو پا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، تقوی اور پرہیزگاری پیدا کر سکتے ہیں تو استقبال کے لیے تیار رہیں۔ بہت سارے موضوعات میرے بھائیوں سامنے تھے میرے، ماہ رمضان، فضائل و مسائل، روزے کی اہمیت، فضائل و مسائل، قیام اللیل، تہجد، تراویح، فضائل و مسائل، شب قدر کے فضائل و مسائل، اعتکاف کی اہمیت، فضیلت و مسائل، زکوٰۃ کی اہمیت، فضیلت و مسائل، اسی طرح صدقۃ الفطر کی فضیلت اور اس کے مسائل۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے موضوعات بنائے جا سکتے تھے، لیکن میں جیسے سمجھ رہا ہوں کہ شاید وقت سے میں بہت پار کر چکا ہوں۔ میں اب اپنی بات کو یہیں لگام دیتے ہوئے میں آپ سے التماس کروں گا، سب سے پہلے اپنے نفس کو وصیت کروں گا کہ ہمیں جب نہیں رہنا اس دنیا میں، تو جس دنیا میں ہمیں رہنا ہے، جہاں ہمیں جانا ہے، اسے ہمیں اس کی تیاری کرنا چاہیے۔ اور رسول اللہ نے اس کے لیے مشورہ دیا، کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں رہو اجنبی بن کر، زیادہ دل مت لگاؤ اس دنیا سے، بچوں سے زیادہ دل نہ کرو۔ ایسا نہیں کہ ان کے حقوق نہ دو، لیکن ایسا نہ ہو کہ بچہ گیا تو تڑپتا پھر رہا ہے۔ بچہ تو رسول اللہ کے سامنے 3 بچے چلے گئے لڑکے، 4 بچیوں میں 3 بچیاں انتقال کر گئی۔ پتا چلا بیوی مری تو ایسا دہاڑے مار رہا ہے، لگتا ہے کہ اب صرف بیوی تھی تو اس کی تھی۔ اور معاف کیجئے گا، ہم اپنا سدھار تو کر لیتے ہیں، اپنے گھر میں اپنی بچیوں کا، اپنی بیٹیوں کا، اپنی بہوؤں کا سدھار نہیں کر پاتے۔ بڑے بڑے سلفی لوگوں کو دیکھا کہ ان کی بہویں، ان کی گھر کی بیٹیاں، بہنیں جب روتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں شاید کوئی سمجھانے والا کوئی کبھی آیا ہی نہیں۔ اس کو سمجھو ذرا، اس باریکی کی طرف دھیان دو ذرا۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اجنبی نہیں بن سکتے، تمہیں شوق ہے محفلوں میں رہنے کا، تمہیں شوق ہے پنچایتیں کرنے کا، تمہیں شوق ہے چودھری بننے کا، تو سنو، کم سے کم مسافر کی زندگی ضرور اختیار کرنا۔ میں دلی سے میرٹھ ہوتے ہوئے آپ تک پہنچا ہوں، میرے پاس میرے گھر کا سارا اثاثہ نہیں ہے اس وقت۔ اس طرح کی زندگی آپ کے اور ہماری ہونی چاہیے۔ وَأُدْ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، اللہ کے رسول نے فرمایا ہمیشہ اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو۔ یہ نہیں کہ بچپنے سے جوانی آئے گی، جوانی سے بڑھاپا آئے گا، ابھی تو پھر دیکھیں گے، ابھی یہ دیکھیں گے، ابھی اس کی شادی دیکھیں گے، ابھی وہ بھی وقت باقی ہے، ابھی یہ بھی وقت باقی نہ، یہ سب نہیں۔ تو اپنے آپ کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حوصلوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں نے کسی بھی طرح سے اس کو تعاون دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔